اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات مومنین، مجلس چہلم
برائے ایصال ثواب ام الفاطمہ عرف عسکریہ بیگم صاحبہ بنت سید محمد یوسف صاحب مرحومہ کے ایصال ثواب کی غرض سے برادر آل یاسین صاحب نے مجلس چہلم کا اہتمام کیا۔ جیسا کہ تمام مومنین کے علم میں ہے، کرونا وبا کے چلتے بہت زیادہ مومنین کو یکجا نہیں کیا جا سکتا، جمع نہیں کیا جا سکتا۔ قانون کی گائیڈ لائن کو مد نظر رکھتے ہوئے برادر آل یاسین صاحب نے جو مجلس چہلم کا انعقاد کیا وہ گراف ایجنسی چینل کے ذریعے آن لائن مجلس چہلم کا انعقاد کیا، جس میں مومنین کی شرکت نہیں ہو سک رہی ہے کرونا وبا کے چلتے، تو جو اہل خانہ یا اہل خانوادہ مومنین ہیں ان سے گزارش ہے کہ براہ کرم اس مجلس چہلم کو لائیو آپ حضرات سماعت فرمائیں اور مرحومہ کے لیے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ام الفاطمہ صاحبہ عرف عسکریہ بیگم بنت سید محمد یوسف صاحب مرحوم کے لیے سورہ فاتحہ ایصال فرما دیں۔ یقیناً ایک مومنہ اس دنیا سے کوچ کر دار بقا کی طرف روانہ ہو گئی۔ اہل خانہ کے لیے بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، کسی کا غم برداشت کرنا۔ بھائی کے لیے بہن کا غم برداشت کرنا یہ قابل برداشت نہیں ہے، بہنوں کے لیے بہن کا غم برداشت کرنا یہ قابل برداشت نہیں ہے۔ لیکن عزیزو، یہ آن لائن مجلس جو گراف ایجنسی کی جانب سے منعقد ہو رہی ہے، آن لائن مجلس، یہ صرف اس لیے کہ تاکہ اہل خانہ کو صبر عطا ہو جائے۔ مجلس کو سماعت کریں گے تو مومنین کو، اہل خانہ کو صبر عطا ہوگا۔ جن مرحومہ کے ایصال ثواب کی غرض سے مجلس ہے، مومنہ صوم و صلات کی پابند، مکمل نماز تہجد کی پابند، اور سب سے بڑی خوبی ان مرحومہ کی یہ تھی کہ روزانہ اعمال عاشوراء اور زیارت عاشوراء کا ورد کرتی تھی۔ یقیناً عزیزو، یہی سب عمل ہیں جو گھر والوں کو یاد آتے ہیں، اور یہی عمل ایسا ہے کہ جو ان کی نجات کا ذریعہ ہے۔ میرے پاس تعزیت کے جملے اہل خانہ کے لیے نہیں ہیں، بس صرف اتنا کہوں گا کہ مرحومہ دنیا سے گئیں۔ موت یقیناً سب کو آنا ہے، ایک نہ ایک دن جو بھی آیا ہے اسے بارگاہ الہی میں جانا ہے، لیکن جس کو موت ماہ محرم، ماہ اذا میں آ جائے، اس کی موت کا جواب نہیں ہے۔ یقیناً جو مومنہ دنیا سے رخصت ہوئی ہیں وہ جوار معصومین میں جگہ ان کو عطا ہو چکی ہے۔ انہی مرحومہ کے ایصال ثواب کی غرض سے مجلس چہلم کا انعقاد ہے۔ مجلس سے قبل آغاز مجلس کے لیے میں مؤدبانہ گزارش کروں گا محترم جناب نعیم الحسن پاروی صاحب کی خدمت میں کہ وہ اپنے ہمنوا کے ساتھ سوزخانی کے فرائض کو انجام دیں۔ محترم جناب نعیم الحسن پاروی صاحب جو سوزخانی کے فرائض انجام دینے جا رہے ہیں اپنے ہمنوا کے ساتھ۔ نعرہ صلوات۔ مریم سے بھی بطول کو رتبہ سوا ملا، بابا ملا۔
تو خلق کا خیر البرا ملا، بیٹا ہرے شہید رہے کربلا ملا، شوہر ملا، تو خلق کا عقدہ کشا ملا، ہر ایک اپنے رتبے میں انتخاب ہے، زہرا ہے بے نظیر علی لاجواب ہے، مریم سے بھی ایک نعرہ صلوات 4-5 سلامی فاطمہ چلا رہی ہے، سلامی فاطمہ چلا رہی ہے، صدائے وا حسین آ رہی ہے، سلامی فاطمہ چلا رہی ہے، علم کھولا ہے ابا سے علی نے، پھریرے کو ہوا لہرا رہی ہے، سلامی فاطمہ چلا رہی ہے، گما ہوتا ہے طوبہ کا کہ جیسے نسیم باغ جنت آ رہی ہے، سلامی فاطمہ چلا رہی ہے، خدا کی فوج میں داخل ہوا صدائے بارک اللہ رہی ہے، سلامی ایک نعرہ صلوات فاطمہ چلا رہی ہے، یہ کس بچے کا سر ہے کہتے ہیں لوگ کہ جس سے دودھ کی بو آ رہی ہے، سلامی فاطمہ پڑا ہے بے کفن اصغر کا لاشا، یہ صورت پھول سی کو ملا رہی ہے، سلامی فاطمہ چلا آتا ہے امڑا لشکر شاہ، لبے دریا گھٹا سی چھا رہی ہے، سلامی فاطمہ چلا رہی ہے، چڑھا ہے سینہ سرور پہ قاتل، ادھر فوج ملک تھرا رہی ہے، سلامی فاطمہ چلا رہی ہے، فاتحہ۔ اب یوں بیان کرتے ہیں سجاد خواستہ،
جب قتل گئے میں کھل چکے خیر النواں کے بعد، اور ہو چکی حسین کی مسند بھی پائے ماں، بندی بنا کے لے چلے بے وہ کو بات، بندی بنا کے لے چلے بے وہ کو بات، سر ننگے بال کھولے میرا کاروان تھا، سب اونٹوں پر سوار تھے میں سارے بان تھا، اب یوں بیان کرتے ہیں سجاد خستہ، مرقوم ہے بہار میں یہ غم کی داستاں، 80 اور 8 سر شہداء کے سر سینہ تھے گرد ناقائے حرم محترم، وہاں زینب کا ہر قدم پر یہ آبد سے تھا بیاں، زینب کا ہر قدم پہ تھا آبد سے یہ بیاں، قربان جاؤں تو آگے بڑھاتے ہو بابا کے اپنے لاش کسے سونپے جاتے ہو، اب یوں بیان کرتے ہیں سجاد خستہ، عابد بجوز سکوت نہ دیتے تھے کو جواب، تھے نازنا توا کی طرح سے رواں جنا، وہ تپ وہ درد سر وہ حرارت پہ آفتہ، وہ ہر قدم پہ پیاس کی شدت وہ کہتے، وہ ہر قدم پہ پیاس کی شدت وہ کہتے، سو فتنہ تھا کہ دوش پسر بھی وبال تھا، گرنا تو سہل تھا مگر اٹھنا محال تھا، اب یوں بیان کرتے ہیں سجاد خستہ، گرتے تھے اور اٹھاتے تھے وہ آہ کا عصا، قابو نہ تھا کہ خار کریں پاؤں سے جدا، گر رحم کھا کے یہ کسی رہ گرنے کہا، اے سارے بان کانٹا تیرے پاؤں میں گڑا، اے سارے بان کانٹا تیرے پاؤں میں گڑا، سائے میں بیٹھ کر کہیں دل کو سنبھال، منزل ہے دور پاؤں سے کانٹا نکال لے، اب یوں بیان کرتے ہیں سجاد خستہ، گزرے جو راہ شام میں سجاد پر ستم، تا صبح حشر لکھیے تو شیماں نہ ہو رقم، غرہ سفر کا تھا کہ اسیران محترم، پہنچے دیار شام میں با صد غم و الم، پہنچے دیار شام میں با صد غم و الم، پیش یزید لیو شمر و عمر گئے، لے کے نظر فتح شہیدوں کے سر گئے، اب یوں بیان کرتے ہیں سجاد خستہ، دربار میں طلب ہوئے سادات ناگہاں، اونٹوں سے اترے بند گئی ہاتھوں میری سما، پیش یزید لے چلے ظالم کشاں کشاں، اس وقت اہل شہر ہوئے مجتمع، اس وقت اہل شہر ہوئے
मुश्तमा सामान जश्न आम था, दरबार आम था और नंगे सर हुसैन का कुल बात तमाम था। अब यूं बयान करते हैं चाँद ख़ता, हैरान खड़े थे सब हरम में शाह मशरक़, मोहरे सकूत लपन शिकवा नशोरोशन। ज़ैनब ने देखा तख्त पना गह सरे हुसैन, बेसाख्ता तड़प के वो करने लगी बेसाख्ता तड़प के वो करने लगी है न मौत आई मुझे राह शाम में, भैया सलाम लो मेरा दरबार आम में। अब यूं बयान करते हैं सज्जाद ख़ास्तहार। मैं ब्रदर आले यासीन साहब की जानिब से और अहले खानवादा की जानिब से मोहतरम जनाब नईमुल हसन पारवी साहब और उनके हमनवा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे गम में शरीक होकर हमारी बहन के इसाले सवाब की मजलिस में सोज़ो सलाम का खराज अक़ीदत पेश किया। मैं उनकी खिदमत में तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा बड़े ही अदब व एहतराम के साथ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना हसनैन बाकरी साहब क़िबला उस्ताद जामा नाज़िमिया अरबी कॉलेज की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ और मजलिस चहलुम को ख़िताब फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन ला सियमा बक़ियतुल्लाह फ़िल अर्दीन अरवाहुना व अरवाहुल आलमीन अला तुराब मक़दमिहिल फ़िदा व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद। क़ाल अली इब्नुल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम या अम्मते अन्ते आलिमतुन गैरु मुअल्लमा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 दफ़ा सूरह कुल हुवल्लाह की तिलावत फरमाकर मरहुमा उम्मुल फ़ातिमा और अस्करिया बेगम बिनते सैयद मोहम्मद यूसुफ साहब मरहूम की रूह को इसाल फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अय्याम अज़ाए सैयदुश्शुहदा हज़रत अबा अब्दिल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं और एक मरहुमा के इसाले सवाब की मजलिस। और चूँकि ये तारीख़ें एक तरफ करबला के बाद सानिया ज़हरा जनाब ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा से मंसूब तारीख़ें भी हैं और एक भाई की तरफ से एक बहन के ईसाल सवाब की मजलिस है। इसीलिए मैंने जो हदीस आपके सामने पेश की, इस हदीस में हमारे और आपके चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन
علیہ الصلاۃ والسلام نے جناب زینب کی عظمت اور جناب زینب کی اہمیت کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے. اور جہاں تک کربلا کا تذکرہ کیا جائے، کربلا کی بات ہو، کربلا صرف ایک مصائب اور غم یا آنسو بہا لینے ہی کی جگہ نہیں ہے، بلکہ کربلا گری و بکا کے ساتھ ساتھ، غم منانے کے ساتھ ساتھ زندگی کے ہر موڑ پر انسان کو طریقہ و سلیقہ بھی سکھاتی ہے. کربلا ہی ایک آج ہمارے سامنے ہر موڑ پر ایک آئیڈیل ہے، ایک نمونہ عمل ہے. جس طریقے سے کربلا سے پہلے خود اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی شخصیات اور یہ ان کا کردار اور ان کا عمل ہمارے لیے آئیڈیل ہے اور نمونہ عمل ہے، اسی طریقے سے خود کربلا بھی بہت بڑی درسگاہ ہے. یعنی خود کربلا کے پیغامات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن کربلا میں رشتوں کا تقدس اور کربلا میں آپسی رشتوں کا احترام اور کس طریقے سے رشتوں کو نبھایا جائے، یہ بھی کربلا میں کربلا والوں نے بتایا ہے. اور انہی رشتوں میں ایک بہترین رشتہ یا واقعاً ایک اہم رشتہ بہن اور بھائی کا بھی رشتہ ہے. یہ اپنی جگہ مسلمہ حقیقت ہے کہ خداوند عالم کے بعد کائنات میں کوئی ذات اگر اس پوری دنیا کے لیے آئیڈیل و نمونہ عمل ہے، وہ ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات گرامی ہے. یعنی نبی کریم اس پوری کائنات کے لیے نمونہ عمل اور آئیڈیل بنا کر بھیجے گئے. لیکن اپنی جگہ یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر پیغمبر پوری کائنات کے لیے نمونہ عمل ہیں، پوری کائنات کے لیے آئیڈیل ہیں، کہیں نہ کہیں پہنچ کر انسان یہ تشنگی ضرور محسوس کرتا ہے یا یہ کمی ضرور محسوس کرتا ہے کہ اگر پیغمبر پوری دنیا کے لیے نمونہ عمل ہیں، آئیڈیل ہیں، تو بالخصوص خواتین کے لیے اور صنف نسواں کے لیے بعض معاملات میں پیغمبر کیسے نمونہ عمل بن سکتے ہیں، کیسے آئیڈیل بن سکتے ہیں. لیکن اگر ہمارا عقیدہ ہے کہ پیغمبر تمام عالم بشریت کے لیے نمونہ عمل ہیں، تمام کائنات کے لیے آئیڈیل ہیں، تمام انسانوں کے لیے ایک کردار ان کا پیغام ہے، تو یقیناً پیغمبر اکرم ہر صنف کے لیے اور ہر ذات کے لیے نمونہ عمل ہوں گے. اور شاید اسی لیے پیغمبر اکرم کی وہ حدیث اس پہلو کی بھی وضاحت کرتی ہے کہ جہاں پر اس نبی رحمت نے اپنی بیٹی صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں وہ جملہ فرمایا ہے کہ فاطمہ تو بزتم منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ میرا جز ہے. اس حدیث کے جہاں بہت سے پیغامات ہیں، بہت سے رخ ہیں، بہت سے پہلو ہیں، وہاں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر پیغمبر کو مکمل طور پر نمونہ عمل اور آئیڈیل ماننا ہے تو اس وقت تک پیغمبر کی ذات مکمل طور پر آئیڈیل اور نمونہ عمل نہیں ہو سکتی جب تک پیغمبر کے ساتھ ساتھ صدیقہ طاہرہ کو نہ مانا جا رہا ہو. یعنی جب تک ہم پیغمبر کے ساتھ پیغمبر کے جز کو نہ مانیں اس وقت تک پیغمبر مکمل نہیں ہے. اور اگر صدیقہ طاہرہ پیغمبر کے لیے تکمیل کا سبب بن نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے کہ بہت سے معاملات میں شہزادی کونین نمونہ عمل ہوں گی، شہزادی کونین آئیڈیل ہوں گی. اور اس ذات گرامی نے یہ بھی ایک یقیناً ایک اعجازی پہلو ہے. کہہ دینا بہت آسان ہے، لیکن 18 سال کل ظاہری زندگی دنیا میں ملی ہے، لیکن اسی 18 سال میں ایک خاتون کے طور پر تمام شعبوں میں مکمل نمونہ عمل پیش کیا ہے. ورنہ کہہ دینا بہت آسان ہوتا ہے کہ ایک اس معمولی سے سن میں جس کی کوئی حیثیت نہیں، 18 سال ایک اس دعائی زندگی میں آنے کے بعد مکمل طور پر بیٹی کا بھی نمونہ پیش کر دے اور مکمل طور پر شریک حیات کا نمونہ بھی پیش کر دے اور پھر اس سے بڑھ کر مکمل طور پر ایک ماں کا نمونہ بھی پیش کر دے. یعنی یہ بھی ایک کردار تھا، یہ بھی ایک عمل تھا، یہ بھی ایک سیرت تھی، یہ بھی ایک پیغام تھا. یہ ایک در حقیقت عظمت کی دلیل ہے، ایک اہمیت کی دلیل ہے کہ بنت نبی نے دنیا کی تمام خواتین کو تمام حالات میں پیغام دیا کہ ایک ماں اپنی اولاد کے ساتھ کیسا برتاؤ کرے یا کس طرح کی تربیت کرے، یا ایک شریک حیات اپنے
شریک زندگی کے ساتھ کیسے پیش آئے، ایک اولاد اپنے باپ کے ساتھ کیسا رویہ اپنائے، اور ایسا نہیں ہے کہ یہاں صرف ظاہری طور پر کہنے کی بات ہو، خود روایات اور احادیث موجود ہیں کہ جہاں پر ان افراد نے جو مشیت خدا اور حکم خدا کے تابع تھے، انہوں نے بھی بعض احادیث کے ذریعے سے اس بات کی تائید فرمائی ہے کہ مثلا پیغمبر اکرم کی حدیثیں موجود ہیں کہ جو یہ گواہ کے طور پر ہیں کہ صدیقہ طاہرہ نے بعنوان بیٹی کسی طرح کی کمی کا کوئی تصور باقی نہیں رکھا ہے۔ خود یہ جملہ کہ فاطمہ تو ام ابیہا، ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک پیغام یہ تھا کہ جس طریقے سے بیٹی کے طور پر باپ کی خدمت کی ہے، دنیا کی کوئی بھی ذات اس طریقے سے خدمت نہیں کر سکتی، یعنی مکمل طور پر نمونہ عمل ہیں۔ یہ ایک پیغام تھا کہ اگر بیٹی کو باپ کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، پیش آنا ہے، خدمت کرنا ہے، برتاؤ کرنا ہے تو کیسے کرے، کس طریقے سے کرے۔ دوسری طرف خود امیر المومنین کے ساتھ ازدواجی زندگی میں بھی کسی طرح کی کمی کا تصور نہیں آنے دیا ہے۔ میں نے کہا کہ خود یہ پیغمبر کی اگر حدیث ہے تو پیغمبر گویا تائید فرما رہے ہیں کہ بعنوان بیٹی کوئی کمی نہیں ہے، اور پیغمبر صرف محبت میں اور صرف جذبات میں نہیں کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ یہ مشیت خدا کے تابع ہیں، یہ حکم خدا کے تابع ہیں، یہ وحی الہی کے تابع ہیں۔ اگر وحی الہی کے تابع ہیں تو پھر وہی بات زبان پر آئے گی جو حق ہوگی، جس میں کسی طرح کی کمی اور زیادتی کا تصور نہیں ہوگا۔ جب پیغمبر کے لیے معاملہ ہے تو یہی چیز بعین ہی امیر المومنین کے لیے ہے، کیونکہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ نفس پیغمبر ہیں۔ نفس پیغمبر کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جس طرح سے پیغمبر اکرم مشیت خدا اور وحی خدا کے تابع ہیں، اسی طریقے سے امیر المومنین بھی مشیت خدا کے تابع ہیں، یعنی مولا کائنات بھی منہ دیکھی بات نہیں کریں گے، امیر المومنین بھی صرف دکھاوے کی بات نہیں کریں گے، امیر المومنین بھی کسی کا دل رکھنے کے لیے بات نہیں کریں گے۔ آخری لمحات میں شہزادے کونین سے جملات امیر المومنین سے منسوب ہیں کہ جس طریقے سے آپ نے گھر چلایا ہے، جس طریقے سے آپ نے خدمت کی ہے، جس طریقے سے آپ نے خیال کیا، اس طریقے سے کوئی خاتون نہیں کر سکتی ہے۔ یعنی اس مختصر مدت میں ایک شوہر کے ساتھ بیوی کو کیسے پیش آنا ہے، شریک حیات کو کیسے زندگی گزارنا ہے، اس کو بھی صدیقہ طاہرہ نے، شہزادی کونین نے بیان کیا ہے۔ تیسرا رخ آتا ہے ایک بعنوان ماں کا، اور ماں کے طور پر بھی یقیناً ایک 4 بیٹے اللہ نے بنت نبی کو عطا کیے ہیں، اور سب سے پہلی ذات امام حسن اور پھر امام حسین۔ امام حسن امام حسین ایک اعتبار سے اگر ہم یہ مانیں کہ وہ امام تھے اور اللہ کی حجت تھے اور اللہ کی جانب سے ایک منصب لے کر آئے ہیں، اور چونکہ امام ہیں لہٰذا سارے کمالات اللہ کی جانب سے لے کر آئے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ امام تربیت کے دنیا میں آ کر محتاج نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے تربیت شدہ آتا ہے، یعنی اسے دنیا میں کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جب اللہ اپنی جانب سے اسے رہبر اور ہادی اور رہنما بنا کر بھیجتا ہے تو مکمل کر کے بھیجتا ہے، یعنی حتیٰ اسے تربیت کی بھی دنیا میں ضرورت نہیں ہوتی ہے، اسے ادب سیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اگر امام حسن امام حسین کے لیے ہم یہ کہیں کہ خود تربیت یافتہ تھے، تربیت کے محتاج نہیں تھے، لیکن شہزادے کونین نے اولاد کی تربیت کا جو ایک نمونہ وہ بھی مردوں میں نہیں بلکہ صنف نسواں میں پیش کیا ہے، جس کے سلسلے میں نے ابتدا میں عرض کیا، جناب زینب جیسی ذات۔ یہ خود جناب زینب کی عظمتیں یہ دلیل ہیں کہ صدیقہ طاہرہ نے کس انداز سے تربیت کی ہے، اور ساری چیزوں کو چھوڑتے ہوئے خود جناب زینب کا نام اس بات کا پیغام ہے کہ تربیت کا جو نمونہ پیش کیا ہے، کس انداز کی تربیت کی تھی، کیسے بچوں کو پالا ہے، کیسے بچوں کا خیال کیا ہے، کہ خود جناب زینب کو زینب بنایا ہے۔ زینب کا مفہوم ہے کہ ایسی تربیت کی ہے کہ ایک بیٹی ہو کر علی جیسے باپ کے لیے باعث زینت بنی ہے۔ یہ یقیناً علی جیسے باپ کے لیے زینت بن جانا اگر بہت بڑا کوئی چیز اثر انداز ہوئی ہے تو صدیقہ طاہرہ کی تربیت ہے، صدیقہ طاہرہ کی آغوش ہے، یعنی اس طریقے سے تربیت کی ہے۔ اور البتہ یہاں یہ بھی چیز قابل غور ہے کہ اس نبی کی بیٹی نے ان تینوں پہلوؤں پر کہیں کمی نہیں آنے دی ہے، جبکہ معمولاً گھروں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ایک طرف زیادہ توجہ ہو تو دوسری طرف کمی آتی ہے، لیکن ایک کمال شہزادی کونین کا یہ بھی تھا، کسی رخ پر کمی نہیں آنے دی ہے۔ حتیٰ اپنے شوہر کے گھر آنے کے بعد بھی ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر کی خدمت میں کمی آ گئی ہو، پیغمبر کا خیال رکھنے میں کمی آئی ہو، نہیں، تمام پہلوؤں پر اس ذات گرامی نے توجہ دی ہے، باپ کی بھی خدمت کی ہے، شوہر کی بھی خدمت کی ہے، بیٹیوں کی خدمت کی ہے، اور اس سے بڑھ کے ایک کمال یہ بھی ہے کہ اگر ایک طرف خدمت میں کمی نہیں آنے دی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ عبادت میں کمی آ گئی ہو۔
کمال یہ بھی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ عبادت میں کمی ہے، معمولاً ہوتا ہے گھروں میں، ایک عورت اگر بہت زیادہ بچوں پہ توجہ دے رہی ہے یا شوہر پہ توجہ دے رہی ہے، نہیں ہو پاتا ہے کہ مکمل طور پر عبادت کر سکے۔ شہزادی کونین جہاں گھر میں بھی خیال کر رہی ہیں، عبادت میں بھی کسی طرح کی کمی کا کوئی تصور نہیں ہے، مکمل عبادت ہے۔ اور صرف عبادت ہی نہیں ہے بلکہ ایک کمال تو یہ بھی ہے کہ حتیٰ گھر سے باہر کے جو سیاسی معاملات ہیں اس میں بھی شہزادی کونین کا جو وظیفہ تھا اسے ادا کیا ہے۔ یعنی ایک طرف گھر کی ذمہ داریوں کو نبھایا ہے، اور گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اگر کہیں پر باہر کی ذمہ داریاں آئی ہیں تو ان کو بھی نبھایا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا پیغام تھا، یعنی ہر رخ پر کوئی کمی نہیں تھی۔ لیکن قابل غور یہ ہے کہ اگر پیغمبر مکمل نمونہ عمل ہے، اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتے جب تک ہم شہزادی کونین کو نگاہوں میں نہ رکھیں۔ یعنی خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے اگر کوئی آئیڈیل بنے گا تو بنت نبی کی ذات ہے، شہزادی کونین کی۔ اس بنت نبی نے بعنوان بیٹی بھی دنیا کو نمونہ عمل پیش کر دیا، بعنوان ماں بھی نمونہ عمل پیش کر دیا، بعنوان شریک حیات بھی نمونہ عمل پیش کر دیا۔ لیکن ایک گھر میں آپسی رشتوں میں پائے جانے والے یہ تین رشتے تو شہزادی کونین نمونہ عمل ہیں، لیکن ہر گھر میں ان تین رشتوں کے ساتھ ساتھ ایک گھریلو رشتے میں اور ایک اپنوں کے رشتے میں ایک بہترین اور ایک اہم رشتہ بھائی کا رشتہ ہے، ایک اہم رشتہ بہن کا رشتہ ہے۔ اللہ نے صدیقہ طاہرہ کو اگر بھائی دیے تھے تو ابتدائی میں اٹھا لیے، یعنی وہ ذات گرامی ماں کے طور پر تو نمونہ عمل ہیں، بہن بیٹی کے طور پر تو نمونہ عمل ہیں، اور شریک حیات کے طور پر تو نمونہ عمل ہے۔ لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہن کے طور پر کون نمونہ عمل ہوگا؟ تو جس طریقے سے شہزادی کونین کی عظمتیں دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ اگر پیغمبر مکمل نمونہ عمل ہیں، آئیڈیل ہیں، اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک ہم شہزادی کونین کو نہ مان لیں، تو یہ بھی پیغام ہے کہ شہزادی کونین بھی اس وقت تک مکمل نمونہ عمل نہیں ہو سکتی ہیں جب تک جناب زینب کی عظمت کا اقرار نہ کر لیں۔ اس لیے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نمونہ عمل تو ہیں، لیکن مکمل نمونہ عمل کے لیے ظاہر سی بات ہے اس بہن کے رشتے کو کون نبھائے گا، اور یہ ایک پیغام جناب زینب نے دیا ہے۔ اور پھر کربلا جیسے ایک پیغام امتحان میں آنے کے بعد، کربلا جیسی منزل میں آنے کے بعد بہت سے ایسے موقع ہوتے ہیں کہ جہاں پر بعض مراحل پر آنے کے بعد زبان پر کچھ نہ کچھ الفاظ آ جاتے ہیں، زبان پر شکوے آ جاتے ہیں، زبان پر شکایت آ جاتی ہیں، لیکن تاریخ کربلا گواہ ہے کہ بھائی بہن کے اس رشتے میں کہیں بھی ذرہ برابر شکوے شکایت کا لفظ نہیں آیا ہے۔ اور یہ بھی ایک بہت بڑا پیغام تھا کہ جناب زینب نے اس طریقے سے بھائی کا ساتھ دیا ہے، جناب زینب اس طریقے سے امام حسین کے شانہ بشانہ رہی ہیں کہ آج ایک لقب جو مشہور ہے شریکت الحسین، شریکت الحسین کا مطلب یہی نہیں ہے کہ بھائی کے ساتھ رہی ہیں، شریکت الحسین کا مطلب ہے کہ اس طریقے سے بھائی کا ساتھ دیا ہے کہ ہر مرحلے میں، ہر قدم میں اپنے بھائی کے شریک کار بن گئی ہیں، حتیٰ یہاں تک ہے شریک کار بن گئی ہیں کہ جو بھائی کا مشن ہے اس میں بھی برابر کے شریک ہیں، بھائی کی فکر میں برابر کے شریک ہیں، بھائی کے سوچ میں برابر کے شریک ہیں، بھائی کے نظریے میں برابر کے شریک ہیں۔ اور انہی ساری چیزوں میں اگر شریک کار امام حسین ہے تو جو مشن امام حسین کا تھا، اتنا کہنے کا حق ہے کہ اگر جناب زینب نے قربانیوں کو میدان میں قدم نہ رکھا ہوتا تو امام حسین کا مشن ناکام رہ جاتا یا ناقص رہ جاتا، اس معنی میں ناقص رہ جاتا کہ اتنی بڑی قربانی اگر کربلا میں امام حسین نے دی تو اس کربلا کی قربانی کو کون دنیا تک پہنچائے گا، اس کربلا کی قربانی کو کون دنیا کے سامنے پیش کرے گا۔ جناب زینب کا یہی بہت بڑا احسان عالم بشریت اور عالم انسانیت کے اوپر ہے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد خود قربانی کے میدان میں قدم رکھ کر اپنے بھائی کے پیغام کو دنیا تک پہنچایا ہے۔ اور یہاں پر ہو سکتا ہے کہیں کہ امام سجاد علیہ السلام موجود تھے، لیکن امام سجاد علیہ السلام کو بھی جلتے ہوئے خیموں سے اگر کوئی نکال کر لایا تو جناب زینب ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ بھی ایک جس طریقے سے امام حسین کا احسان ہے آج عالم بشریت کے اوپر، اسی طریقے سے جناب زینب کا بھی احسان ہے۔ شریکت الحسین کا ایک مفہوم ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ شریک، ان عظمتوں کے ساتھ۔ اب یہاں پر قابل غور ہے جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی ہے، چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، امام نے جناب زینب کی عظمت کا اعلان فرمایا ہے، عظمت کو بیان کیا ہے، اور اس عظمت کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں کہ اس حدیث میں اس عظمت کا راز بیان کیا ہے، یعنی خالی عظمت نہیں بیان کی ہے، اہمیت نہیں بیان کی، بلکہ جناب زینب جیسی ایک عظیم الشان خاتون ہے، یہاں تک اگر پہنچی تو اس کا راز کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یا عمت انت عالمۃ غیر معلمہ، اے پھوپھی جان آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، وہ فہمۃ غیر مفہمہ، اور آپ ایسی فہیمہ ہیں، ایسی سمجھدار ہیں کہ کسی کے سمجھانے کے محتاج نہیں ہیں۔ یہ جناب زینب کے لیے کہ آپ عالمہ بھی ہیں، آپ فہیمہ بھی ہیں، آج سمجھدار بھی ہیں، آپ بابصیرت بھی ہیں،
آپ باشعور بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حدیث جناب زینبی کے سلسلے میں ہے کہ انت عالمۃ غیر معلمہ و فہمۃ غیر مفاہمہ، اور اسی طریقے سے جناب زینب کے روایات میں عقیلہ بنی ہاشم بھی ہے، یعنی یہ بھی ہے کہ ایک طرف عالمہ ہیں، فہیمہ ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ عقیلہ بھی ہیں، عقیلہ بنی ہاشم۔ گویا ان عظمتوں کا ایک بہت بڑا راز جناب زینب کی زندگی میں گویا صاحب علم ہونا بھی تھا، صاحب فہم بھی ہونا تھا، اور صاحب عقل ہونا بھی تھا۔ یہ گویا ایک دنیا کے سامنے پیغام تھا کہ اگر کوئی خاتون، پہلی چیز یہ ہے کہ اس حدیث سے کم از کم یہ غلط فہمی تو خود امام نے دور کر دی کہ جو بعض لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ اسلام عورتوں کی تعلیم کو اس حد تک اہمیت نہیں دیتا ہے۔ یہ غلط فہمی جو بعض ذہنوں میں ہے کہ اسلام میں عورتوں کی تعلیم کو اہمیت نہیں دی گئی، خود جناب زینب کا کردار اور جناب زینب کے سلسلے میں یہ حدیث اس بات کی گواہ ہے کہ جس طریقے سے اسلام مردوں کی تعلیم کی تاکید کرتا ہے، اسی طریقے سے اسلام عورتوں کی تعلیم کو بھی اہمیت دیتا ہے۔ جو اسلام یہ پیغام دیتا ہے کہ ایک مرد کو تعلیمی میدان میں اور علمی میدانوں میں آگے آنا ہے، وہی اسلام یہ پیغام دیتا ہے کہ خواتین کو بھی اس میدان میں آگے آنا ہے، عورتوں کو بھی اس میدان میں آگے بڑھنا ہے۔ اور خود جناب زینب نے عملی طور پر دنیا کے سامنے ایک درس دیا ہے، پیغام دیا ہے، اور یہاں تک نہیں ہے کہ صرف عالمہ ہی تھیں بلکہ علم کو دنیا میں پھیلایا ہے۔ جناب زینب کے سلسلے میں یہاں تک روایت ہے کہ جناب زینب جہاں پر رہتی تھیں اس جگہ کی خواتین کو درس قرآن دیا کرتی تھی، یعنی گویا صرف عالمہ ہی نہیں تھی بلکہ دنیا کو علم بانٹا ہے، صنف نسواں کو علم سے آراستہ کیا ہے۔ یہ علم سے آراستہ کرنا یہ پیغام تھا کہ اہل بیت کا بہت بڑا مشن ہی دنیا کے سامنے علم کو پیش کرنا۔ تو یہاں بات آئی، ابھی 40 حسینی گزری ہے، امام حسین کی چہلم کے موقع پر آج دنیا متوجہ ہے، اور آج ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ 40 امام حسین منانے کے لیے امام حسین کا چہلم برپا کرتے ہیں۔ اس چہلم کا میں نے بعض مجلسوں میں ایک جملہ عرض کیا کہ شاید سب سے بڑا پیغام آج ہر انسان کے لیے ہو کہ اگر ہماری نگاہوں میں 40 اور چہلم کی عظمت اور اہمیت ہے تو کبھی غور کریں کہ اس چہلم میں پیغام امام حسین کیا دے رہے ہیں، یا امام حسین کے لیے پیغام کیا ہے۔ اس 40 امام حسین کا ایک پیغام زیارت امام حسین میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ امام کا یہ جملہ اکثر جگہوں پر سنا ہوا ہے کہ امام کا اس 40 کے موقع پر جملہ گویا جملہ ہی نہیں ہے بلکہ کربلا کے مشن کو بیان کیا، جناب زینب کے مشن کو بیان کیا۔ آج 40 میں امام کے انسان چاہے کربلا جائے یا اپنی جگہ زیارت پڑھا، یہ جملہ کہتا ہے کہ آپ نے بذل مہجتہ فیکا لیستنقذ عبادک من الجہالہ، کہ آپ نے اتنی بڑی قربانی جس کی آج ہم یاد منا رہے ہیں، یاد ہی نہیں منا رہے ہیں، جس قربانی کے اثرات کو ہم دیکھ رہے ہیں، آپ نے اتنی بڑی قربانی اس لیے دی ہے کہ دنیا سے جہالت کا خاتمہ کریں۔ لیستنقذ من الجہالہ، آپ نے اس لیے قربانی دی ہے تاکہ لوگوں کو جہالت سے بچا لیں، تاکہ لوگوں کو جہالت سے محفوظ رکھ لیں۔ اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ کربلا کا سب سے بڑا مشن ہی دنیا سے جہالت کا خاتمہ تھا۔ اگر یہ جملہ 40 کے موقع پر امام حسین کے لیے زیارت کے موقع پر ہمارے سامنے آتا ہے تو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر آج 40 دنیا کو پیغام دے رہی ہے تو 40 خالی امام حسین کے غم کو دنیا میں نہیں بتا رہے بلکہ امام حسین کے اس پیغام کو بھی دنیا میں پہنچانا چاہتی ہے کہ حسین ابن علی نے اس لیے جان کا نذرانہ پیش کیا کہ دنیا سے جہالت ختم ہو جائے، اور اسی جہالت کے خاتمے کے لیے جناب زینب نے بھی کوشش کی ہے، اسی جہالت کے خاتمے کے لیے، اور یہی شاید سبب تھا۔ انت عالمۃ، آپ عالمہ ہیں، اور عالمہ ہی نہیں ہے بلکہ انت عالمۃ غیر معلمہ، ایسی عالمہ ہیں جو کسی کے سکھانے کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ نے انہیں اہل بیت کے ذریعے سے علم عطا کیا ہے، فہیمہ ہے، سمجھدار ہیں، صاحب فہم ہے، اور ایسی فہیمہ ہیں، ایسی صاحب فہم ہے کہ جو کسی کے سمجھانے کی محتاج نہیں ہیں۔ اور شاید اس عالمہ کے ساتھ ساتھ امام سجاد کا جملہ فرمانا کہ فہیمہ، اس کا مطلب ہے کہ صرف علم کافی نہیں ہوتا ہے جب تک انسان کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہ ہو، اس لیے کہ آج کے زمانے میں دنیا میں ہر انسان علم کی اہمیت کی بات تو کرتا ہے، دنیا میں ہر جگہ علم کے تذکرے ہیں اور علم کی اہمیت ہے، اور علم کے سلسلے میں تاکید ہے کہ دنیا کو علم حاصل کرنا چاہیے اور جہالت سے دور رہنا چاہیے۔ یقیناً علم کی اہمیت ہے، لیکن امام سجاد کا یہ جملہ جناب زینب کے سلسلے میں کہ صرف عالمہ نہیں ہے بلکہ فہیمہ بھی ہیں، یہ پیغام تھا کہ اگر صرف علم ہو تو یہی علم انسان کو نقصانات کی طرف بھی لے جا سکتا ہے، یہی علم انسان کی تباہی کا سبب بھی بن سکتا ہے، یہی علم انسان کو پستیوں کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ یہی علم جب انسان کے پاس آتا ہے اور
اس انسان کے پاس فہم نہ ہو، اس انسان کے پاس شعور نہ ہو، اس انسان کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہ ہو، اسے اپنی شناخت و پہچان نہ ہو، تو یہی انسان اس انسان کو بھی پستیوں، یہی علم اس انسان کو بھی پستیوں میں لے جائے گا، اور اس کی وجہ سے دوسرے بھی نقصانات کے شکار ہوں گے۔ اور آج شاید ہمارے سامنے یہ کورونا جیسی وبا میں بہت سے ایسے نمونے آ گئے کہ شاید اگر دنیا نے علمی میدانوں میں اتنی ترقی نہ کی ہوتی ہے تو تباہی کے ایسے نمونے سامنے نہ آتے۔ یہ گویا اہل بیت کے در پر ہمارے لیے پیغام ہے کہ خالی علم کافی نہیں ہوتا ہے، خالی علم حاصل کر لینا کمال نہیں ہے، بلکہ علم کے ساتھ ساتھ اپنے کو صاحب فہم بنا لینا، صاحب شعور بنا لینا، صاحب بصیرت بنا لینا، علم کے ساتھ ساتھ اپنے کو واقعی انسان بنا لینا، تب علم فائدہ مند ہوتا ہے۔ ورنہ جہاں پر خالی علم کی بات ہو، جہاں خالی علم ہو، جہاں خالی تعلیم ہو، جہاں خالی اچھی ایجوکیشن کی بات ہو، آج ہمارے ہاں کتنے ایسے نمونے آتے ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو بہترین اسکول میں ایڈمیشن کرا دیں، ہم اچھے سے اچھے اسکول میں تعلیم دلوا دیں، کسی ایسے اسکول میں کہ جس کا کوئی مقابلہ نہ ہو۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ دنیا میں سب کچھ علم نہیں ہے۔ جہاں صرف علم ذہنوں میں ہوتا ہے، جہاں صرف تعلیم ذہنوں میں ہوتی ہے، جہاں صرف ایجوکیشن ذہن میں ہوتا ہے، وہاں بعض جگہوں پر نمونے بھی ایسے سامنے آتے ہیں کہ بچہ پڑھ تو بہت کچھ جاتا ہے، لیکن پھر پڑھنے کے بعد اپنے دین کو اپنے لیے باعث عار سمجھنے لگتا ہے۔ آج اس کے کتنے نمونے ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ بہترین تعلیم یافتہ ہے، اچھے سے اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کی ہے، بہترین ڈگریاں اس کے پاس ہیں، لیکن وہی ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد ایک مذہب اور ایک شریعت پر عمل کرنے کو اپنے لیے باعث عار سمجھتا ہے۔ اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ مذہبی بن جائیں گے، بہت زیادہ دیندار بن جائیں گے، بہت زیادہ اسلام پر عمل کرنے والے بن جائیں گے تو لوگ ہمیں بیکورڈ سمجھیں گے۔ آج واقعاً ہم سوچیں کہ ایک تعلیم یافتہ انسان، ایک صاحب علم انسان جس کے پاس علم پایا جاتا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ صاحب علم اسلامی قوانین کو اپنے لیے باعث عار سمجھ رہا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ایک تعلیم یافتہ انسان اسلام کے کسی حکم کو اپنے لیے باعث شرمندگی محسوس کر رہا ہو۔ اگر دنیا میں کسی بھی جگہ ہم اسلام کے کسی قانون کو کسی بھی انسان کے لیے اپنے لیے باعث عار یا باعث شرمندگی دیکھ رہے ہوں تو یقین کر لیے کہ نہ تو اس نے علم کو پہچانا ہے نہ اسلام کو پہچانا ہے۔ اس لیے کہ علم کا مطلب خالی ڈگریاں لینا نہیں ہے، بلکہ علم کا مطلب ہے کہ اپنے کو وہاں تک پہنچا لینا کہ جو کم از کم الہی تعلیمات ان کا احترام ہماری نگاہوں میں باقی رہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو جناب زینب عالمہ ہی نہیں بلکہ عالمہ کے ساتھ ساتھ سمجھدار بھی ہیں، صاحب فہم بھی ہیں، اور اسی شاید صاحب فہم ہونے کا ایک نتیجہ تھا کہ کربلا میں جناب زینب نے جو کردار پیش کیا ہے، ایک مرد کے لیے بھی وہ کردار آسان نہیں ہے۔ وہ سختیوں سے گزر جانا اور وہ امتحانات سے گزر جانا ایک مرد کے لیے بھی آسان نہیں ہے، جن امتحانات سے جناب زینب گزریں، اور جس طریقے سے جناب زینب نے امام حسین کے بعد تمام خاندان کو اس وقت محفوظ رکھا ہے، اور محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا کارنامہ جناب زینب کا یہ بھی ہے کہ امام حسین کے دور تک تو یہ کہنے کا حق ہے کہ امام حسین موجود ہیں، لیکن امام حسین کے بعد اس گھرانے کو اور ان افراد کو جو قید ہو چکے ہیں، ان افراد کو ایک راستے پر لے کر چلنا اور اس گھرانے میں کسی طرح کی کوئی کمی نہ آنے دینا، یا میں اس انداز سے کہوں کہ جہاں پر کسی طرح کے اعتراض کی بات بھی نہ ہو، یہ جناب زینب کا کارنامہ تھا۔ اس لیے کہ اس گھرانے میں جو بچے ہوئے افراد ہیں سب امام کے خاندان کے اس عنوان سے نہیں ہے کہ سبھی امام کے بیٹے ہیں یا سبھی امام کے گھر کے فرد ہیں، نہیں، اس میں غیروں کے بھی ہیں، حتیٰ دوسرے شہداء کی بھی ازواج ہیں، دوسرے شہداء کے بھی بیٹے ہیں، دوسرے شہداء کی بیٹیاں ہیں۔ کمال جناب زینب کے یہ تھا کہ صرف اپنے ہی گھر میں شکوے شکایت کا موقع نہ دینا یا اور ہے، لیکن اپنے ساتھ ساتھ جو لوگ اس مشن میں شریک ہو گئے ہیں ان کی زبان پر بھی ذرہ برابر شکوہ شکایت نہ، یہ اصل کمال ہے۔ اور تاریخ کربلا میں کہیں نہیں ملتا ہے کسی ایک خاتون نے، کسی ایک اولاد نے، کسی ایک بیٹے نے ذرہ برابر کوئی لفظ اپنے زبان پر استعمال کیا ہو۔ یہ بھی جناب زینب کا ایک کردار تھا، یہ بھی جناب زینب کا ایک عمل تھا۔ آج بڑے بڑے گھروں میں آپسی رشتوں میں بہت سے ایسے موقع آتے ہیں کہ جہاں پر شکوے شکایت زبانوں پر آ جاتے ہیں، جہاں پر بہت سی باتیں زبانوں پر آ جاتی ہیں، جہاں پر بہت سے ایسے مرحلے آ جاتے ہیں جنہیں نبھانا آسان نہیں ہوتا۔ لیکن کربلا نے ہمیں یہ بھی درس دیا ہے کہ جہاں پر مشن ایک ہوتا ہے، جہاں پر مقصد ایک ہوتا ہے، جہاں پر انسان کی نگاہوں میں کوئی واقعی مشن و مقصد ہو تو وہاں پھر شکوے شکایت کی بات نہیں آتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اور یہ جو جناب زینب کے لیے یہ جملہ امام سجاد نے فرمایا، اس کا ثبوت واقعاً کربلا جیسی ایک بارگاہ میں اور کربلا جیسی ایک درسگاہ میں ہمارے لیے قابل غور ہے۔ امام سجاد نے ایک طرف یہ سند دی ہے اور یہ جملہ ثبوت ہے، دلیل ہے کہ جناب زینب عالمہ ہیں،
عالمہ ہی نہیں ہے بلکہ کسی کے علم سکھانے کے محتاج بھی نہیں ہے۔ یہ عالمہ غیر معلمہ کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ انسان جتنا بھی علم حاصل کر لے علم سے بے نیاز نہیں ہوتا ہے، یعنی چونکہ علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، علم کی کوئی حد نہیں ہے، جتنا بھی انسان علمی میدانوں میں آگے بڑھے گا، جتنا بڑا عالم ہوگا اتنا ہی زیادہ اسے اپنی جہالت کا علم ہوتا جائے گا، اس لیے کہ علم کی کوئی حد نہیں ہے، علم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں ایک جملہ، بہرحال ایک حقیقت ہے کہ اگر کہیں کسی کو یہ احساس ہو جائے کہ ہم صاحب علم ہیں، یہ خود اس کی جہالت کی دلیل ہے، اس لیے کہ صاحب علم جتنا صاحب علم بنتا جائے گا اتنا اسے احساس ہوگا کہ ہم ابھی بہت علم سے دور ہیں، ابھی ہم علمی میدانوں میں نہیں اترے ہیں۔ ظاہر سی بات جب انسان سمندر میں اترتا ہے تب اسے احساس ہوتا ہے کتنا پانی ہے، ورنہ کسی تالاب میں یا کسی حوض میں کھڑے ہو کر پانی کا اندازہ لگا لینا اور ہے، اور واقعاً سمندر میں اترنا یہ اور ہوتا ہے۔ جب انسان سمندر میں اترتا ہے تب پانی کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہی معاملہ علم کا ہے کہ صاحب علم ہے تو وہ معاملہ نہیں ہوگا کہ حوض میں کھڑا ہوا کہے گا کہ بس اتنا ہی پانی ہے، ہمارے اختیار میں ہے اور ہمارے بس میں ہے اور ہم جانتے ہیں، ہم علم رکھتے نہیں۔ در حقیقت علم ایسی ہے چیز ہے کہ جتنا بھی انسان حاصل کرے، اسی لیے پیغمبر کا جملہ ہے کہ اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، اس در پر آنے کے بعد چونکہ علم کی کوئی انتہا نہیں، لہذا علم سیکھنے کا بھی کوئی ٹائم معین نہیں ہے، کوئی وقت معین نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی نہ ہو کہ ہماری ایج نکل گئی ہے، ہماری عمر نکل گئی ہے، ہم تو سیکھنے کا زمانہ گزر گیا۔ نہیں، پیغمبر نے فرمایا ہے کہ علم حاصل کرنے کی عمر، علم حاصل کرنے کی ایج، علم حاصل کرنے کا ٹائم من المہد الی اللحد، گہوارے سے قبر تک ہے، یعنی جب تک تم دنیا میں رہو اس وقت تک تمہیں علم حاصل کرنا ہے۔ اور یہ جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ علم کی کوئی انتہا نہیں، لیکن ہر انسان کے لیے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جناب زینب کے سلسلے میں امام سجاد کا جملہ دلیل ہے کہ عالمہ غیر معلمہ ہے، یعنی اب کسی سکھانے والے کی محتاج نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے ان کے پاس وہ علم ہے کہ اب اس علم کے بعد انہیں علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ اس لیے ہے کہ اگر کسی انسان کو علم دنیا میں آ کر دنیاوی افراد سے سیکھے تو پھر اس علم کی انتہا باقی رہتی ہے، وہ علم مکمل نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کوئی علم انسان ایسے سے حاصل کر رہا ہو جو علم الہی کا حامل ہو، اور اگر علم الہی کا حامل کسی کو علم عطا کر رہا ہو تو پھر علم کی انتہا نہیں ہوتی۔ اور اسی لیے جناب عباس اور جناب زینب جیسوں کے لیے ایک تعبیر معصوم کی ہے کہ قد زق العلم زقا، کہ انہیں اس طریقے سے علم بھرایا گیا ہے جس طریقے سے پرندہ اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے۔ یہ تعبیر اس بات کا پیغام ہے کہ جائز بات ہے کہ اگر پرندہ اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے تو اتنا بھراتا ہے کہ وہ سیراب ہو جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر اہل بیت کسی کو علم دیتے ہیں تو اتنا علم دیتے ہیں کہ پھر اسے علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مقصد یہ ہے کہ جناب زینب کے لیے یہ تائید ہے اور تاکید ہے کہ انہیں علم عطا کیا گیا۔ امیر المومنین جیسا باپ علم دینے والا ہو، صدیقہ طاہرہ جیسی عالمہ علم عطا کرنے والی ہوں، حسن حسین جیسے بھائی صاحب علم ہوں، تو پھر اس کے علم کے اندازہ نہیں لگا، یقیناً صاحب علم ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال انسان کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ جو اتنی بڑی عالمہ ہو، جس کے علم کی سند امام سجاد دے رہے ہوں اور جس سے علم کا مظاہرہ مختلف موقعوں پر ہوا ہے، اس ذات گرامی کے سلسلے میں کربلا میں ایک جملہ ملتا ہے عصر عاشور کے وقت۔ عصر عاشور میں جب خیموں میں آگ لگی تو اس وقت جناب زینب نے آ کر امام وقت سے ایک سوال کیا تھا، امام سجاد سے، کہ میرے لال خیموں میں آگ لگی ہے، تم امام وقت یہ بتاؤ کہ ہم خیموں میں جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر نکلیں۔ امتحانات کی منزل ہے، مصائب کی منزل ہے، لیکن یہاں پر ایک بہت بڑا پیغام بھی ہے۔ ایک طرف یہ ذہن میں رہے کہ جناب زینب عالمہ غیر معلمہ، خود امام سجاد سند دے رہے ہیں، اور پھر جناب زینب آ کر ایک سوال کرتی ہیں، ایک مسئلہ پوچھتی ہیں کہ اس وقت ہماری ذمہ داری کیا ہے، اس وقت ہمارا فریضہ کیا ہے۔ تو ظاہر سی بات یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، جو اتنی بڑی عالمہ ہو کیا اسے شریعت کا یہ مسئلہ نہیں معلوم ہے؟ کیا شریعت کا اسے علم نہیں ہے؟ کیا انہیں نہیں پتہ ہے کہ اس وقت جان کا بچانا زیادہ ضروری ہے؟ کیا انہیں نہیں معلوم ہے کہ ہمارے اس وقت فریضہ کیا ہے؟ کیا وہ نہیں جانتی ہیں کہ اس وقت ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اتنا یقین ہے کہ اہل بیت کے گھرانے میں اگر ایک معصوم دوسرے معصوم سے کچھ کہہ رہا ہو، یا ایک ذات دوسری ذات سے کوئی سوال کر رہی ہو، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ سامنے والے کو معلوم نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی سوالات اس لیے ہوتے ہیں کہ ان سوالات کے ذریعے سے لوگوں کو جوابات دینا ہوتے، پیغامات پہنچانے ہوتے ہیں۔ یہ جناب زینب کا سوال، یقین رکھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ جناب زینب کو نہیں معلوم تھا۔ اگر امام سجاد نے فرمایا ہے کہ عالمہ غیر معلمہ ہے تو یقین رکھیے کہ جناب زینب کو علم ہے، تو پھر جب علم ہے تو سوال کیوں کیا ہے؟
بہت سے ایسے موقع ہیں کہ امیر المومنین نے پیغمبر سوال کیا، امام حسن سے امیر المومنین نے سوال کیا، تو ایسے موقعوں پر سوال کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سامنے والے کو جواب نہیں معلوم، بلکہ سوال کا مقصد ہوتا ہے کہ جواب لوگوں تک پہنچانا ہے۔ ایسے موقع پر جب حساس مرحلہ ہے، امام حسین شہید ہو چکے ہیں، جناب زینب آ کر اپنے بھائی سے، اپنے بھتیجے سوال کرتی ہیں کہ اس وقت ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ اتنا یقین ہے کہ جناب زینب جانتی ہیں، لیکن اس وقت یہ بھی جانتی ہیں کہ دنیا کی نگاہیں کربلا کی طرف متوجہ ہیں۔ ہو سکتا ہے ایک سوال لوگوں کے ذہن میں یہ آئے کہ امام حسین 50 سال میں کیوں شہید کر دیے گئے، واقعہ کربلا 50 سال میں کیوں رونما ہو گیا۔ ممکن ہے کہ سوال کرنے کا ایک مقصد جواب بھی دینا ہو کہ آؤ اگر جواب چاہیے کہ کربلا میں حسین ابن علی کو شہید کیوں کر دیا گیا، اس کا جواب میں اسی سوال کے ذریعے دے رہا ہوں۔ البتہ اس سوال میں بہت سے جوابات پوشیدہ ہیں۔ ایک پہلو جناب زینب کے سوال کرنے کا امام سجاد سے، معاملہ دین کا ہے، شریعت کا ہے، مذہب کا ہے، اور سوال یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی جان بچائیں یا خیموں میں جل کے مر جائیں۔ امام نے کیا فرمایا کہ بھوپی جان آپ خیمے سے نکلیے، جان کا بچانا واجب۔ میں نے کہا کہ جناب زینب جانتی ہیں پھر بھی سوال کریں۔ پہلا جواب شاید یہ پیغام ہو کہ اس وقت جناب زینب عالمہ ہیں، لیکن اتنا مسلم ہے کہ جناب زینب سے بڑے عالم امام سجاد ہیں، یعنی علم کے اعتبار سے جناب زینب بھی صاحب علم ہیں، لیکن جناب زینب کے مقابلے میں امام سجاد کا علم بہت زیادہ ہے۔ یہ جناب زینب کا امام سجاد کی موجودگی میں جب دین کی بات آئے، شریعت کی بات آئے، امام سجاد سے سوال کرنا شاید رہتی دنیا تک ہر مومن کے لیے اور ہر حسینی کے لیے ایک پیغام تھا کہ جب صاحب علم موجود ہو تو شریعت کے سلسلے میں ہر ایک کو رائے دینے کا حق نہیں ہے۔ یہ جناب زینب کا سوال امام سجاد سے شاید پیغام تھا کہ اگر صاحب علم کو چھوڑ کر اس کے بعد والے درجے شریعت کے سلسلے میں اظہار رائے کر رہے ہوں تو سوائے اختلافات اور دشواریوں اور پریشانیوں کا نتیجہ کچھ نہیں ہوتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دوسری اور آخری چیز اس جملے میں یہ بھی ہے کہ امام سجاد سے پوچھا ہے، اس وقت پوچھا ہے کہ جب بے ہوشی کے عالم میں ہیں، یعنی غش میں تھے اور بے ہوشی کے عالم میں تھے۔ جناب زینب نے انہیں اٹھایا اور اٹھا کر سوال کیا ہے، اور سوال شریعت کا کر رہی ہیں، اور خود عالمہ ہیں۔ جب عالمہ ہیں اور فہمہ ہیں، صاحب فہم ہیں، تو کوئی ایسا کام نہیں کریں گی جو بے مقصد ہو، بے وجہ ہو۔ جب ایسی ذات گرامی ہے جو عقیلہ بھی ہے، عالمہ بھی ہے، فہیمہ بھی، اور ایک انسان کو بے ہوشی سے اٹھا کر شریعت کا مسئلہ پوچھ رہی ہیں، تو گویا بے ہوشی کے عالم میں اٹھا کر شریعت کا مسئلہ پوچھنے کا ایک مقصد یہ تھا کہ دنیا کو بتانا تھا کہ حسین ابن علی شہید کر دیے گئے، اب پہچانو کہ جانشین حسین کون ہے، اب پہچانو کہ جانشین پیغمبر کون ہے، اب پہچانو کہ تمہارا رہنما کون ہے، تمہارا امام کون ہے، تمہارا رہبر کون ہے۔ اور غشی کے عالم میں اٹھا کر شاید مسئلہ پوچھنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ دنیا کو بتانا چاہتی ہیں جو ادھر سے ہدایت و رہنمائی کا فریضہ ادا کرنے کے لیے آتا ہے، اگر وہ بظاہر بے ہوشی کے عالم میں ہو تب بھی اس کے ہوش و حواس اتنا کام کرتے ہیں کہ بے ہوشی کے عالم میں اٹھ کر بھی شریعت کے مسائل کو حل کر دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور جناب زینب کا امام سجاد سے اس عالم میں سوال کرنے کا شاید ایک مقصد یہ بھی ہو کہ آج میں بے ہوشی کے عالم میں سید سجاد سے اس لیے سوال کر رہی ہوں کہ دنیا کو ہادی اور رہنما کی عظمت کو بتانا چاہتی ہوں۔ گویا جب بے ہوشی کے عالم میں ہوش و حواس اپنی جگہ پر ہوں، ہوش و حواس کام کر رہے ہوں، تو یہ بھی پیغام دینا تھا کہ اگر تمہیں کربلا کے اصل مقصد کو سمجھنا ہے اور مقصد کے ساتھ ساتھ کیوں کربلا وجود میں آئی ہے اسے دیکھنا ہو تو آؤ میری نگاہوں سے اگر دیکھنا چاہتے ہو دیکھ لو کہ اگر پہلے دن پیغمبر کے ذہن پر الزام نہ لگایا ہوتا تو آج شاید نوبت کربلا تک نہ آئی ہوتی۔ گویا کربلا جیسے واقعے کا رونما ہونے کے اسباب بھی پیغمبر اکرم کی توہین ہے، پیغمبر اکرم کے سلسلے میں الزامات ہیں، اور اسی چیز کے لیے جناب زینب نے بھی اپنے بھائی کی شہادت کے بعد امتحانات میں قدم رکھ دیا، چونکہ بات پیغمبر کے دین کی تھی، پیغمبر کے شریعت کی تھی، پیغمبر کے لائے ہوئے پیغامات کی تھی۔ اگر حسین ابن علی نے کھڑے ہو کر 72 قربانیوں کے ذریعے سے اپنے بھائی کے اپنے نانا کے دین و شریعت کو بچا لیا ہے تو جناب زینب نے بھی بھائی کی شہادت کے بعد بھائی کے مشن کی حفاظت کے لیے اس امتحان میں قدم رکھا ہے کہ جہاں آج انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ بہت سی ایسی خواتین الحمدللہ سننے والے بھی اور حاضرین بھی ناظرین بھی ایسے ہیں کہ آج ایک غیرتدار خاتون وہ منظر تصور نہیں کر سکتی ہے کہ جس سے جناب زینب گزری ہیں۔ آج کسی غیرتدار کے لیے ناقابل تصور ہو جاتا ہے وہ امتحان جو جناب زینب نے دیا ہے۔ ہم سوچیں کہ جناب زینب جیسی غیرتدار، جناب زینب جیسی ایک شریعت کی پابند، جناب زینب جیسی خاتون جسے ثانیہ زہرا کہا گیا ہے، جناب زینب کے لیے صرف یہ جملہ ہے کہ کوفے میں امیر المومنین کے سلسلے میں ایک روایت ہے کہ پڑوسی ہے، اس کا جملہ ہے کہ میں نے
کم سنی میں بھی اور اس کے بعد بھی کبھی اس گھر سے کسی خاتون کی آواز نہیں سنی ہے، یعنی جناب زینب کی آواز کسی نے نہیں سنی ہے۔ حتیٰ امیر المومنین اس حد تک روایات اہتمام کرتے تھے کہ جناب زینب کی آواز کسی تک نہ پہنچنے پائے۔ روایت ہے کہ کم سنی میں جب مدینے میں ہیں، بہت چھوٹی ہیں، بہت زیادہ عمر نہیں ہے، اس بچپنے اور کم سنی میں بھی مولائے متقیان جب جناب زینب کو ان کی ماں کی قبر پر لے کر جاتے تو رات کا اہتمام فرماتے تھے، انتظار دیکھتے تھے کہ رات کا سناٹا چھا جائے، اس کے بعد لے کر جناب زینب کو نکلتے تھے۔ اور انداز یہ ہوتا تھا کہ آگے آگے امیر المومنین ہوتے تھے، پیچھے امام حسن ہوتے تھے اور امام حسین ساتھ میں ہوتے تھے، اس انداز سے جناب زینب کو لے کر جاتے تھے۔ اور یہاں تک روایت ہے کہ جب قبر صدیقہ طاہرہ پر پہنچتے تھے تو امام حسن سے فرماتے کہ میرے لال جو قبر پر چراغ جل رہا ہے اسے گل کر دو، اسے بجھا دو۔ امام حسن نے وہاں بھی سوال کیا، سوال نہیں، میں نے کہا کہ جواب دینے کے لیے، پیغام پہنچانے کا سوال یہ کیا کہ بابا جان یہ رات کے سناٹے میں آپ کیوں فرما رہے ہیں؟ رات کی تاریکی ہے، کوئی نہیں ہے، آپ یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ میں چراغ بجھا دوں؟ تو امیر المومنین کا جواب ہے کہ میرے لال حسن میری غیرت گوارا نہیں کرتی ہے کہ کوئی تمہاری بہن کے سائے کو بھی دیکھے۔ یعنی یہ تعبیر، یہ جملہ موجود ہے کہ علی کی غیرت کو گوارا نہیں ہے کہ کوئی زینب کے سائے پر بھی کسی نامحرم کی نگاہ پڑے۔ جہاں اتنا زیادہ اہتمام ہو، جہاں اتنا زیادہ خیال ہو، یہی تو کوفہ تھا کہ جہاں پر امیر المومنین کی جب سر مبارک پہ ضربت لگی ہے، مولائے متقیان کو بیت الشرف لے کر آئے ہیں، امیر المومنین نے گھر کے نزدیک پہنچ کر امام حسن کو بلایا اور فرمایا کہ میرے لال حسن ان ساتھ میں آنے والوں سے کہہ دو کہ واپس چلے جائیں۔ امام حسن نے سوال کیا کہ بابا جان یہ چاہنے والے ہیں؟ امیر المومنین نے یہی جواب دیا تھا کہ میں جب اس عالم میں گھر میں جاؤں گا تو زینب مجھے دیکھ کر گریا کرے گی، زینب مجھے دیکھ کر روئے گی، میری غیرت نہیں گوارا کرتی ہے کہ زینب کی آواز نامحرم کے کانوں میں پہنچے۔ آپ سوچئے کہ جہاں اتنا زیادہ اہتمام جناب زینب کے لیے ہوا ہو، ان اہتمام کے ساتھ جناب زینب نے عفت اور حجاب کا خیال کیا ہو، وہی زینب ہے اپنے بھائی کی شہادت کے بعد جو امتحان دے رہی ہیں۔ آج ہم لوگ کہہ کے گزر جاتے ہیں، لیکن تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کہ اس زینب اولیاء مقام کے لیے کتنی بڑی منزل تھی کہ جب سروں سے چادریں چھینی ہیں، کتنا بڑا امتحان تھا کہ زینب جس کا نام تھا، جو علی کے لیے باعث زینت تھی، جسے ثانیہ زہرا کہا گیا ہے، جو جناب سید کونین کی بیٹی تھی، ایسی ذات گرامی کے سر سے چادر چھنی ہے، اور صرف چادر ہی نہیں چھنی ہے بلکہ کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک کس طریقے سے جناب زینب کو لایا گیا ہے۔ تنہا زینب نہیں ہے بلکہ پورا بھرا گھر ہے، ام کلثوم بھی ہے، جناب رباب بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ امام سجاد بھی ہے۔ اگر یہ امتحان جناب زینب کے لیے تھا تو ساتھ ہی ساتھ اس غیرتدار بھتیجے کے لیے بھی امتحان تھا، جس کی نگاہوں میں جناب زینب کا احترام تھا، جس کی نگاہوں میں جناب زینب کا مرتبہ تھا۔ ایک جملہ جناب سید سجاد کے لیے ملتا ہے، غیرتدار امام تھے کہ کربلا سے شام تک کیسے آئے ہیں، کربلا سے شام تک کا سفر کیسے کیا ہے، شام سے واپس تو ہوئے ہیں لیکن کن حالات میں واپس ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کربلا کے غم کو بلا دیا ہے، روایات ہیں کہ 35 برس امام زندہ رہے ہیں، کربلا کے مصائب کو سوچ سوچ کے تڑپتے رہے، کربلا کے واقعات کو نگاہوں میں لا کر بے چین رہتے تھے، اور انہی واقعات میں ایک مصیبت ایسی تھی کہ جو امام سجاد کو بہت زیادہ تڑپاتی تھی۔ وہ مصیبت وہی پھوپھیوں کی بے ردائی تھی، جناب زینب کا بے ردا پھرایا جانا تھا، اور یہاں تک اس غم کا احساس تھا کہ جب امام سجاد واپس مدینے آئے ہیں اور جناب عبداللہ نے آگے بڑھ کر امام سجاد کو گلے سے لگایا ہے تو امام پیچھے ہٹ گئے تھے۔ جناب عبداللہ نے کہا تھا کہ آقا کیا مجھ سے ناراض ہیں؟ اے مولا کیا مجھ سے غلطی ہوئی؟ اے مولا کیا میں کربلا میں شریک نہیں ہوا ہوں اس لیے مجھ سے پیچھے ہٹ گئے؟ تو امام سجاد نے فرمایا تھا عبداللہ نہیں، یہ سبب نہیں ہے، بلکہ کربلا سے شام تک میں جو امتحان دے کے آیا ہوں بہت سخت امتحان ہے، میرا گلا زخمی ہو چکا ہے، میرا گلا چھلنی ہو چکا ہے، ہاتھوں کو جوڑ دیا۔ آقا خیر تو ہے؟ فرمایا کربلا سے جب مجھے لے کر چلے ہیں تو میرے گلے میں خاردار توق ڈالی گئی ہے، اور اس خاردار توق کا اثر یہ تھا کہ جب میں سر کو اٹھاتا تھا تو پھوپھیوں کے کھلے ہوئے سروں پہ نگاہ جاتی تھی، میری غیرت گوارا نہیں کرتی تھی کہ میں سر اٹھا کر چلوں، میں اپنے سر کو جھکا لیتا تھا، جب سر کو جھکاتا تھا تو اس توق کے کیلیں میرے گلے کو تکلیف پہنچاتی تھی۔ فرماتے اسی طریقے سے کربلا سے میں کوفے آیا ہوں، کوفے سے شام کا سفر کیا ہے،
ذرا سوچئے جب آج ہم اور آپ سن کے بے چین ہوتے ہیں تو وہ غیرت دار امام جو ساتھ ساتھ ہے، جو ساتھ ساتھ کربلا سے کوفے جا رہا ہے، کوفے سے شام جا رہا ہے، یہ منزلیں تو امام سجاد نے طے کی ہیں، ان امتحانات کو امام سجاد نے دیا ہے، لیکن ایک جملہ امام سجاد ہر منزل پہ کہتے تھے، بارگاہ خداوندی میں ہاتھوں کو اٹھا دیتے تھے، اے معبود امتحانات تو بہت بڑے ہیں، اے پروردگار سخت منزلیں ہیں، لیکن اے خدایا اگر میرے بابا نے تیری رضا کے لیے وہ امتحانات دیے ہیں تو سید سجاد بھی تیری خوشنودی کے لیے ہر امتحان دینے کے لیے تیار۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا ہمارے اس عبادت کو قبول فرما، خدایا ذکر کو مرحومہ کی مغفرت کا ذریعہ قرار دے، معبود مرحومہ کو اور حاضرین کے تمام اعزاء، ناظرین کے تمام اعزاء جو مرحوم ہو چکے ان سب کی مغفرت فرما، خدایا ہم سب کو سیرت اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، معبود اہل بیت کا واسطہ ہمارے درمیان سے جہالت کا خاتمہ فرما، خدایا ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرما، معبود اہل بیت کا واسطہ ہے ہماری ماں و بہنوں کو حجاب و پردے کی توفیق عطا فرما، معبود عظمت آل محمد کا واسطہ ہے امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، خدا امام کے ظہور میں تعجیل فرما، معبود اہل بیت کا واسطہ اس دنیا سے اس وبا کا خاتمہ فرما، خدایا دنیا کو اس کرونا سے نجات عطا فرما، خدایا جو مومنین اس وبا کا شکار ہیں اپنے رحم و کرم سے اہل بیت کے صدقے میں ان سب کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، معبود امام عصر کے ناصروں اور ساتھیوں میں ہمارا شمار فرما۔ ایک دفعہ سورہ حمد و 3 دفعہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ ام الفاطمہ عرف عسکریہ بیگم بنت سید محمد یوسف صاحب مرحوم کی روح کو احسال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا حسنین باقری صاحب قبلہ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں مرحومہ کے برادر علی یاسین صاحب اور اہل خانوادہ کی جانب سے کہ انہوں نے ہمارے اس غم میں شریک ہو کر مجلس چہلم کو خطاب فرمایا۔ ہم اہل خانوادہ مولانا حسنین باقری صاحب قبلہ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے شہر لکھنؤ کی مشہور و معروف انجمن فردوسیہ قدیم اپنے مخصوص انداز میں نوحہ خوانی و سینہ زنی کرنے جا رہی ہیں۔ میرے پیاسے امام کیا کہنا، میرے پیاسے امام کیا کہنا، زینب پکاری کون ہے یا یا
تشنگی کا ہے دریا میں یہ اثر، پیاسوں کی تشنگی کا ہے دریا میں یہ اثر، موجوں کو چین آیا نا، موجوں کو چین آیا نا، اصغر تمہارے پاس، زینب پکاری کون ہے، کیوں کر نکال سینے سے برچے کا بھالو سے، کیوں کر نکال سینے سے برچے کا بھالو سے، قوت جواب دے چکے، قوت جواب دے چکے، اکبر تمہارے پاس، زینب پکاری کون ہے، بیوارثوں کا پوچھنے والا کوئی نہیں، بیوارثوں کا پوچھنے والا کوئی نہیں، خیمے کے سمت آتا ہے، خیمے کے سمت آتا ہے، لشکر تمہارے پاس، زینب پکاری کون ہے، پردہ کیا ہے بالوں سے آلے رسول نے، پردہ کیا ہے بالوں سے آلے رسول نے، کیسا ستم جہاں میں ہے، کیسا ستم جہاں میں ہے، سرور تمہارے پاس، زینب پکاری کون ہے، زینب تمہاری لاش کو کیوں کر سے دے کفن، زینب تمہاری لاش کو کیوں کر سے دے کفن، شمرے لائن چھین لے، شمرے لائن چھین لے، چادر تمہارے پاس، زینب پکاری کون ہے، جاتے ہو شاہ ہند سے ساتھ اس کو لیتے جاؤ، جاتے ہو شاہ ہند سے ساتھ اس کو لیتے جاؤ، گھبرائے گا صغیر بھی، گھبرائے گا صغیر بھی، یہاں پر تمہارے پاس، زینب پکاری کون ہے، میرے پیاسے امام کیا کہنا، میرے پیاسے امام کیا، میں مرحومہ کے برادر محترم جناب آل یاسین صاحب کی جانب سے اور اہل خانوادہ کی جانب سے شہر لکھنؤ کی مشہور و معروف انجمن فردوسیہ قدیم کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر مرحومہ کے اصال ثواب کے لیے نوحہ خوانی و سینہ زنی کری۔ ہم اہل خانہ ان کی خدمت میں شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جو مومنین اس مجلس کو گراف چینل کے ذریعے لائیو سماعت فرما رہے ہیں، اہل خانوادہ اور برادر
آل یاسین صاحب کی جانب سے تمام مومنین اور مومنات جو اس مجلس کو لائیو سماعت فرما رہے ہیں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان سب وہ تمام حضرات مومنین و مومنات ہمارے غم میں شریک ہوئے، لہٰذا ان سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے اہل خانہ کی جانب سے۔